کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جس کے حکم سے آج بارش ہوئی، جس کے فضل سے، جس کی مہربانی سے ہم پر بارش ہوئی، اور ہم وہی کہیں گے جو حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھایا: مطرنا بفضل اللہ تعالی، اللہ کے فضل سے ہم پر بارش ہوئی۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے حدیث میں اس بات کو بیان کیا کہ بارش کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 سوالات ہیں انشاءاللہ آج ہمارے پاس، اور بہت اچھے انعامات ان سوالات کے ہیں جو بہت پیاری پیاری مفید 3 کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ تو دنیا کا انعام ہے جو بندہ یا انسان اپنی حسب استطاعت آپ کو دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کے جہاں جو اجر اور انعام ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ تو محفوظ ہے انشاءاللہ آپ کا، بشرطے کہ نیت خالص کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے زندگی میں اخلاص عطا فرمائے، آمین۔
پہلا سوال یہ ہے، کل ہم نے عبادت کی مختلف قسمیں بیان کی تھیں. عبادت کے انواع و اقسام، اسلام، ایمان اور احسان کے علاوہ بہت ساری قسمیں کل پیش کی گئی تھیں. ان میں سے کوئی 3 قسمیں بیان کیجیے. عبادت کی 3 قسمیں، کل بہت قسمیں پیش کی گئی تھیں سرسری طور پر، اس کا معنی بیان کیا گیا تھا. تو 3 قسم کی عبادتیں بیان کیجیے جو کل ہم پڑھے تھے. جو نہیں پڑھے تھے وہ نہیں، جو پڑھے تھے کل وہ. ہاتھ تو 1-2 اٹھے ہیں، باقی کے ہاتھ کیوں نہیں اٹھے وہ فکر ہو رہی ہے. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ تھے کل؟ نہیں تھے. پیچھے؟ نہیں. آپ بھائی تھے؟ 3 قسم کی بات جو کل ہم پڑھے بتائیے. کبیرہ، ذبیحہ. کل ہم پڑھے ذبیحہ، تو آج سٹارٹ کرنا ہے. ہاں، اور 3 کل جو پڑھے تھے. ماشاءاللہ پیچھے سے ہاتھ اٹھائے. جی اللہ کا خوف. ہاں ہاں نہیں سنا. خشیت. ہاں ہاں. خشوع. ہاں ہاں. کہاں 3؟ اللہ کا خوف، خشیت، خشوع. اچھا، خوف، خشیت، خشوع. صحیح ہے، صحیح ہے. آئیے، خوف، خشیت، خشوع. انعام تو پکا ہے، لیکن آتے آتے ایک جواب دیتے ہوئے آئیے، خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ آئیے، انعام پکا ہے. آئیے. جی خشیت کہتے ہیں، اور بغیر علم کے جو خوف ہوتا ہے وہ عام خوف. جواب بہت اچھا ہے. مختصر قیام رمضان، تقلید ائمہ یا اتباع رسول، تربیت اولاد. کوئی بات نہیں. کل دعا کے بارے میں ہم نے تفصیل بیان کی تھی. دعا جو عبادت ہے، مانگنا اور اللہ کے سوا غیر اللہ سے نہیں مانگنا، اس کی تفصیل ہم نے بیان کی تھی کل. کہ ہر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. جو دعا کی قسمیں ہیں اس کی روشنی میں ہم نے بیان کی تھی، وہ تفصیل سنائیے. جو ہم بتائے تھے وہ دعا کے متعلق. 1 ہاتھ. اللہ اکبر. 2 3. باقی جو کل تھے. حسن. اور کہاں ہیں بچے بھائی؟ کیوں جو آپ تھے کل؟ اٹھیے پھر. کل ہم جو بتائے تھے دعا کے بارے میں، دعا عبادت ہے نا بھائی. عبادت کی ایک قسم دعا ہے، اس کی تفصیل بیان کیے تھے کہ دعا کتنی قسم کی ہوتی ہے اور کیا عبادت ہے اور کیا شرک ہے اور کیا شرک نہیں ہوتا دعا میں. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. اور ابن قیم کی ایک بات بتایا تھا دعا کے بارے میں، 3 چیزیں. وہ کیا ہے؟ یا جس سے کہ دعا کی جا رہی ہے. اس کی کمائی. ہاں ہاں. ماشاء اللہ، تقریباً باتیں بتا دی. انعام کے مستحق ہیں آپ. آئیے. کون سی؟ قیام رمضان. انہوں نے جو چھوڑا وہ کون بتائیں گے؟ انہوں نے تقریباً باتیں بتائیں، لیکن کچھ چیز چھوڑی بھی گئی ہے اس میں.
دعا کی قسمیں جو تھی، دعا کی قسمیں نہیں بتائی گئی. جی بھائی. بھلائی برائی، ہاں. یہ دعا قبول ہونے کی طریقے ہیں 3. ہاں. اور قسمیں کیا ہیں دعا کی؟ ٹھہریے، آپ تو بولے، آپ جو آپ مس کیے وہ بولے وہ، لیکن ایک اور چیز بھی بتایا تھا. غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے نا، اس میں تھوڑی تفصیل بتایا. شرک اکبر ہے، ٹھیک، یعنی غیر اللہ سے کچھ بھی مانگے تو شرک. پھر کوئی بھی چیز غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. شرک ہے. آئیے کتاب تو لے لیجیے انعام. غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. کوئی بھی شکر پتی مانگنا بھی کوئی شرک نہیں ہے. پتی مانگنا شرک نہیں ہے. بتائے تھے، خیر کوئی بات. دعا جو ہے ایک دعا عبادہ ہے، ایک دعا مسئلہ ہے. ایک عبادت کے طور پر جو اللہ عز و جل سے ہم مانگتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے. ایک اپنی ضرورتیں مانگنا ہے، وہ انسان سے مانگ سکتا ہے، وہ شرک نہیں ہے. جیسے میں پتی، شکر اور کس کی، گیس یاد ہے نا، گاڑی، موبائل یاد ہے نا، کل مثالیں دیے تھے. یہ شرک نہیں ہے. وہ چیزیں جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا، وہ چیزیں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. اولاد کون دے سکتا؟ اللہ. شفا کون دے سکتا؟ اللہ. جنت کون دے سکتا؟ اللہ. نجات کون دے سکتا جہنم؟ اللہ. یہ ہم غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں یا قبر والے سے مانگ رہے ہیں، شرک ہے. لیکن وہ جو بندہ دے سکتا ہے، جیسے پانی دیجئے مجھے، تھوڑا پانی دیجئے، شرک ہے. یہ صحیح بھی دینا، یہ شرک ہے. میں ان سے پانی مانگا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ دے سکتے ہیں. لیکن میں اگر ان سے بولا آپ مجھے جنت میں داخل کر دیجئے نا، نہیں کر سکتے نا. ان کو خود فکر ہے جنت میں جانے، ہم سب کو فکر ہے جی، اس لیے ہم عبادتیں کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. جو بندہ دے سکتا، اس کو ضرورتیں مانگنا ہے، اپنی حاجتیں، ضرورتیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. اچھا چلیے. ذبح یا ذبح، اردو میں ذبح، عربی میں ذبح. با پر سکون ہے یا زبر ہے؟ سکون ہے. ذبح عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ذبح. اردو میں ذبح کیا بولتے ہیں؟ کیا ذبح کرے بھی بولتے ہیں، ذبح کہتے ہیں. اس کا نام ذبح بھی بولتے ہیں. ذبح عربی میں ذبح ہے، با کے. اچھا اسی طریقے سے ایک فائدہ، سلف ہے، سلف ہے. ہم سلف صالحین کو مانتے ہیں بولتے لوگ. سلف ہے یا سلف ہے؟ ایسا دونوں سمجھ میں نہیں آتا. جو بولتے ہیں سلف، ہاتھ اٹھائیے. شاباش شاباش. ارے سمجھ گئے شاباش. ہاں میرے میں سمجھ گئے میرا شاباش. ہاتھ نیچے آ گئے. جو کہتے ہیں سلف ہے وہ ہاتھ اٹھائیے. او ماشاء اللہ. ویسے میجورٹی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن آپ لوگ صحیح بول رہے ہیں اس لیے صحیح ہیں ہاتھ. سلف ہے، سلف نہیں بولنا. سلف کا کچھ اور معنی ہوتا ہے، قرضہ. سلف جو ہم سے پہلے گئے ہیں، جو صحابہ تابعین کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے سلف بولنا. کیا بولنا؟ تو اس کی نسبت کرتے ہوئے سلفی ہے یا سلفی ہے؟ لام پر کیا؟ زبر. آئندہ سے خیال رکھنا، لام پر زبر. غلطیاں ہیں بس چھوٹی چھوٹی. اسی طریقے سے اور بھی وہ علم بولتے ہیں لوگ، بس علم حاصل کرنا بھائی بولتے ہیں. علم ہے، علم ہے. خیر یہ بھی غلطی ہے. ایک تو دعا میں بھی غلطی ہوتی ہے. یا رحمک، چھینکا تو کیا پڑھنا آدمی؟ کیا پڑھنا؟ شاباش. چھینکا تو کیا پڑھنا؟ ماشاء اللہ. آپ بھی بولے چھینکا تو کیا پڑھنا؟ یا رحمکت اللہ. یا رحمک اللہ پڑھنا چھینکا ہے تو. عامر بھائی بول رہے کیا پڑھنا؟ یا رحمک اللہ پڑھنا چھینکا ہے تو. اور چھینکا تو کیا پڑھنا؟
ہنسی آ رہی, دماغ کدھر ہے؟ چھینک آنے والا یا یرحمک اللہ پڑھنا, پھر آپ نہ بول رہے ہیں نا, اور 3 مرتبہ پوچھے تو بھی وہی بول رہے ہیں. باڈی پریزنٹ بولتے ہیں انگلش میں, مائنڈ ایبسنٹ. وی نیڈ دا باڈی اینڈ دا مائنڈ آل آر پریزنٹ. ادھر دونوں بھی ہونا بھائی. دماغ ہے, دماغ کہیں گے بارش پھر راستے میں آتی کہ نہیں آتی, پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں. یرحمک اللہ پڑھا ہو, یرحمک اللہ پڑھا, ارے یرحمک اللہ ہو. سوال سمجھیے, چھینکنے والا کیا پڑھنا؟ الحمدللہ. اس کو جو سنے انہیں کیا پڑھنا؟ ایک بولو بھائی, ایک بولو, ایک بولو, ایک 5 بولے تو سنو. یرحمک اللہ پڑھنا, یا رحمک اللہ پڑھنا. یا بھی غلطی کرتے لوگ, یا رحمک اللہ بولتے نہیں. یا رحمک اللہ کیا یا ہے, یا ندا ہے. یہ ورب ہے, یہ ورب. انگلش پڑھے, ورب, ایڈورب, ایڈجیکٹیو, ناؤن, پروناؤن ہے نا, یہ آرٹیکلس وغیرہ. گرامر بھائی انگلش کی, ہم عربی گرامر پڑھاتے ہیں بھائی, تو انگلش گرامر سے ٹچ رہتا ہمارا تھوڑا, کیونکہ جس کو پڑھاتے ہو لوگ انگلش پڑھے ہوئے ہیں پورے, تو ان کو سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے. ناؤن بولے تو معلوم, اس کو اسم بولتے ہیں. ورب بولے تو معلوم, اس کو a word which shows the action in any tense, past tense or present tense or in future tense. I drived, I am driving, I will drive. ہمارے میں آتا تھوڑا, استغفر اللہ, ایسے. تو یہ ایکشن کسی مجھے میں, بہرحال چھوڑیے, فیل ہے وہ, کہاں گرامر میں کہاں جا رہے ہیں آپ, وہ تو آپ لوگ سیکھ لے رہے ہیں نا نیکسٹ ایئر تک انشاءاللہ. تو کیا بول رہا تھا میں؟ یرحمک اللہ فعل ہے یہ, یرحمک اللہ, اللہ آپ پر رحم فرمائے, دعا دے رہے آپ. تو یا رحمک اللہ بولنا غلط مانا. یا رحمک اللہ, اے آپ کی رحمت, اس کا مانا یا رحمک اللہ, کیا مانا ہے؟ اے آپ کی رحمت اللہ, کیا میننگ ہے؟ سمجھ میں نا. ہم جو ہے اس کو دعا دیتے ہیں, یرحمک اللہ. حدیث میں کیا ہے؟ یرحمک اللہ. بچپن میں سکھائے تھے, پتہ نہیں کیا, یا رحمک اللہ. ویسے جی علم اور بھی بعض غلطیاں کرتے ہیں جناب, ٹھیک ہے. بقی کو جنت البقی بول دیے, ہے یہ سب غلط چیزیں. چلیے, تو ذبح مانے کیا؟ قربانی. اردو میں قربانی. ذبح کس کو کہتے ہیں حقیقت میں؟ خاص طریقے سے جان نکالنے کے لیے خون بہانا. ذبح کا معنی خاص طریقے سے جان, روح نکالنے کے لیے جانور کی خون کو, اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذبح. دا ڈیفینیشن آف دا ذبح یہ ہے کہ جان نکالنے کے لیے, اس کی روح نکالنی ہے. ایک خاص طریقہ جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے, خون کا بہانا, اس کو بولتے ہیں ذبح. تو ذبح عبادت ہے. ذبح کیا ہے؟ یا ذبح کرنا, اردو میں ذبح کرنا کیا ہے؟ قربانی دینا عبادت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی, کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک میری نماز اور میری قربانی, میرا ذبح کرنا, و محیایا میری لائف, میری زندگی, و مماتی میرا مرنا, للہ رب العالمین. کس کے لیے ہے سب؟ 4 بھی دیکھیے, نماز میری اللہ کے لیے. یہ کون کہہ رہے ہیں میری نماز اللہ کے لیے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ کے لیے, تو فالوورز کی نماز, اتباع کی نماز, ان کے متبعین امتیوں کی نماز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اسی لیے کیا انداز ہے دیکھیے قرآن کا اسلوب. اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے, ان صلاتی میری نماز. جب نبی کی نماز اللہ کے لیے ہوگی تو بات ختم ہوگی, باقی کے لوگوں کی نماز کس کے ہونا؟ جب نبی کی نماز, نبی کی قربانی اللہ کے لیے ہو گئی تو باقی کے لوگوں کی قربانی, جب نبی کی زندگی اللہ کے لیے ہے تو باقی کے لوگوں کی زندگی یعنی امتیوں کی زندگی, جب نبی کی موت اللہ کے لیے ہے تو امتیوں کی موت بھی. چلیے, یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ قربانی عبادت ہے, کیونکہ کہا جا رہا نسکی, میری قربانی, میرا ذبح کرنا, للہ, اللہ کے لیے. کون اللہ؟ رب العالمین, جو سارے جہانوں کا رب ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ ربوبیت میں کوئی شریک, نہ الوہیت میں, نہ اس کے ناموں میں کوئی شریک, نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسی کوئی ذات نہیں. سبحان اللہ, وہ احد ہے ہر چیز میں. احد اور واحد میں فرق ہے. قل هو اللہ احد. احد وہ ہوتا ہے جس کا اثنین نہیں ہوتا ہے, واحد وہ ہوتا ہے جس کا اثنین ہوتا ہے. فائدے کی بات, واحد کا کیا ہوتا ہے؟ واحد یعنی ایک, اس کا 2 بھی ہوتا ہے. کیا ہے واحد کے بعد؟ اثنین, ثلاثہ, اربع, خمسہ,
ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. تو واحد کا وہ ہوتا ہے کیا؟ اثنين. لیکن احد کا اثنين نہیں ہوتا. اللہ کی یکتانیت, the oneness of اللہ, اللہ ایک ہے بس, اثنين ہے ہی نہیں اس کا. واحد نہیں بولا اللہ قرآن میں, قل هو اللہ احد. احد وہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا ہے, اسی لیے احد کا یہ نہیں کہ قل هو اللہ واحد, قل هو اللہ واحد نہیں ہے, کیونکہ واحد کا مطلب ثانی کا بھی تصور ہوتا ہے دماغ میں. احد خلاص کوئی نہیں ہے پھر دوسرا. چلیے, تو قربانی کی یہ دلیل ہے جو اس آیت میں پیش کی گئی. حدیث سے بھی انہوں نے دلیل دی ہے کہ قربانی عبادت ہے, اللہ کے لیے ہونی چاہیے. وَمِنَ السُّنَّةِ, سنت, حدیث کو سنت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دلیل کیا ہے؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت ہے اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. لعنت کا مطلب بہت اچھا ہے, اللہ کی رحمت سے دوری. بہت اچھے, جزاک اللہ خیر. الابعاد عن رحمت اللہ, آپ کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں, لعنت ہے. عورتوں میں جو ہے لعنتان ہوتا, ملعون ہے بولتے آواز ہوتا, ملعون کا بچہ بولتا ہے. ملعون کیا ہے؟ ملعون مطلب لعنت, اللہ کی لعنت ہو تم پر بولتے. یا ایک دوسرے پر لعنت نہیں بھیجنا, کیونکہ لعنت منع ہے. کیا لا تلعنوا, قرآن حدیث میں منع کیا, لعنتیں مت بھیجو ایک دوسرے پر. کیوں؟ کیونکہ لعنت کا کیا معنی ہے؟ آپ اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے؟ جیسا کہ کسی آدمی نے ایک آدمی کو کہا کہ اللہ کبھی تجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا, اس کو کہا میں تجھ کو معاف نہیں کروں گا. حدیث ہے. آپ کون ہوتے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ کی مرضی, اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے, صحیح نا؟ اللہ کی مرضی ہے, مغفرت اس کے ہاتھ میں ہے, بخشش اس کے ہاتھ میں ہے. اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے ہم کون روکنے والے لوگوں کو؟ اس کی مرضی, وہ جس پر چاہے رحم کرے, ہے نہیں؟ اس عورت پر اللہ نے نہیں رحم کیا جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس نے پیاسے کتے کو جو ہے پانی پلا دیا تھا. جو بری عورت تھی لیکن پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اس نے, اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا, اس پر رحم کیا, اس کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ کی مرضی بھائی. تو رحمت الہی سے ہم کوئی روکنا ہماری ہے نہیں ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ عز و جل جس پر چاہے اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. تو لعنت منع ہے. یہاں کیا ہے؟ لعن اللہ, اللہ کی لعنت ہوتی ہے, یعنی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. کس کو؟ من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے. تو ذبح جو ہے 3 قسم کا ہے. ذبح یا ذبح کرنا, قربانی دینا 3 قسم کا. نمبر 1 عبادت ہے. پہلی قسم عبادت. کیا مطلب؟ آدمی جس کے لیے ذبح کرنا, اس کی تعظیم میں, یعنی اللہ کے لیے, اللہ کی تعظیم میں اس کا تقرب حاصل کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرتا ہے. یہ عبادت ہے. یہ خاص کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ عز و جل کے لیے. اگر ہم نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے کیا, جیسے قبر کے پاس کیا, قبر والے کے لیے کیا, یہ کیا ہے؟ شرک, شرک اکبر ہے یہ. تو پہلی قسم کا ذبح عبادت ہے. کون سی قربانی عبادت ہے؟ کہ آپ جو ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو بڑا سمجھ کر اس کے نام پر ذبح کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ صرف خاص اللہ عز و جل کے لیے ہونی چاہیے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی. یہ دوسری آیت فصل لربک وانحر, اور نماز پڑھیے. سورہ کوثر میں ہے نا آیت, انا اعطیناک الکوثر میں فصل لربک وانحر, نماز اپنے رب کے لیے پڑھیے اور قربانی دیجیے اپنے رب کے لیے. تو قربانی عبادت ہے. تو یہ وہ عبادت. اگر ہم غیر اللہ کے لیے کریں تو شرک. اگر ہم یہ غیر اللہ کے لیے کریں تو یہ شرک ہو جائے گا. چلیے, دوسری قسم کا ذبح جو مہمان کی عزت کرتے ہوئے کسی کو کھلانے کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے. جانور ذبح کیا جا رہا ہے کھلانے کے لیے. جیسے مہمان ہے اس کو کھلانے کے لیے, یا آدمی نے شادی کی ہے تو ولیمہ ہے, بکرے کاٹ رہا ہے لوگوں کو, مہمانوں کو کھلانے کے لیے, بکرے یا اونٹ گائے جو بھی ہے ذبح کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے. یہ اس میں بعض ایسے ذبح یہ کھلانے کی غرض سے کر رہے ہیں, اللہ کا تقرب نہیں, یہ کھلانے کی غرض سے ہے بس. اس میں بعض واجب ہے, بعض مباح ہے, اس میں تفصیل ہے. جیسے ولیمہ ہے, ٹھیک ہے, یا دوسری قسم کی قربانی, وہاں واجب ہو جاتا ہے, ذبح جو ہے واجب ہو جاتا ہے. لیکن ایسے ہی جو ہے گھر میں مہمان ہے, بیٹی داماد آ گئے, بکرا کاٹو, یا بیٹا آیا, بھائی آ گئے, بکرا کاٹو, چلو بھائی,
یا علماء آ رہے ہیں مہمان نوازی، بھائی میرے پاس مہمان آ رہے ہیں بکرا کاٹنا، یہ اسلامی وہ ہے تعلیمات میں سے کہ مہمان نوازی. آپ دیکھیے اسلام میں مہمان نوازی ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان آج اس کو چھوڑ دیے، مسلمان اس کو چھوڑ دیے. چائے پہ اکتفا. تو ایک آدمی ایسی تھا کہ دیکھو ان کی چھوٹا سا واقعہ، ٹھیک ہے. تو ایک عالم جو ہے گھر پہ مہمان گئے، تو وہ پوچھا کرتے مول صاحب چائے پیتے ٹھنڈا پیتے، پوچھا کرتے کیا پوچھا، چائے پیتے ٹھنڈا پیتا. تو مول صاحب بولے کہتے کھانے سے پہلے ٹھنڈا لا لیجیے، کھانے کے بعد چائے پی لیجیے. انہیں شارٹ کٹ نکلنا سوچ رہا تھا. علم والے ہوشیار رہے تھے. مول صاحب کو سمجھا دونوں میں سے چائے ٹھنڈا ہے نا، یا تو ٹھنڈا بولے، انہیں کیا سوچا یا تو انہوں ٹھنڈا بولتے یا چائے بولتے، اور کیا بولتے. دو آپشنس رکھ لوں سامنے. انہوں بولے کھانے سے پہلے ٹھنڈا لا لو، اس کا مطلب کھانا بھی آ گیا، کھانے کے بعد چائے. مہمان نوازی میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اکرام کیسے ہے؟ اسلام نے جو ہے اکرام کا حکم دیا، اکرام الضیف. جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. تو مہمان ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. مہمان آپ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار مہمان، رشتہ دار بھی ہے مہمان بھی. مہمان آپ کے سسرے صاحب ہیں یا ساڑو ہیں وغیرہ ہوتا ہے نا مہمان، یا جو ہے داماد آئے ہیں آپ کے گھر، بیٹی آئی ہے، تو مہمان کی قسمیں. بعض دفعہ مہمان جو ہے ایک عام آپ کا دوست رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی دوست ہے. بعض جو ہے ایک مہمان اننون مہمان ہے، نہیں معلوم کون ہے آدمی، وہ آ گیا. بعض دفعہ علماء ہیں، علماء آتے ہیں، وہ بھی مہمان ہوتے ہیں، اہل علم. تو اکرام کیسے، عزت کیسے، ان کے حساب سے. دوست کی مہمان نوازی دوست کی جیسی، عالم کی مہمان نوازی عالم کی طرح، والد کی مہمان نوازی والد کی طرح، سسر کی مہمان نوازی سسر، ساڑو کی طرح، رشتہ دار کی، دوست کی دوست. ایسے ایک عام آدمی آیا ہے آپ کے پاس جو عالم وغیرہ نہیں ہے، ایک عام، اس کی مہمان نوازی اس کے حساب سے. یہ نہیں کہ سب کو میں ایک ہی طریقے سے مہمان نوازی کرتا ہوں سب کی، نہیں. مہمان ڈفرینٹ، اکرام ڈفرینٹ. اسی لیے شریعت نے کہا اکرام کہا. تفصیل نہیں بتائی کہ کیسے مہمان نوازی کرنا اسلام میں ہے کہیں، کیا کھلانا کیا پلانا کس کو بولتے ہیں، عادت پر چھوڑ دیا گیا اس کو. اور مہمان کی جو ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتے ہیں اس حساب سے جو ہے آدمی کو وہ چیز کرنی چاہیے. بہرحال چلیے، تو آدمی جو ہے ذبح کرتا ہے مہمان کے لیے. ہمارے پاس اس کا تصور نہیں ہے یہاں، لیکن عربوں میں آج بھی ہے. آپ دیکھیے بکرا ذبح کر دیتے، مہمان آیا تو بکرا کاٹ دیتے سیدھا، بولتے بھائی کل آپ انشاءاللہ تشریف لائیے. آپ بکرا، ہمارے پاس وہ بکرا مرغی نہیں کاٹ سکتے ہم بتا نا. چائے پہ ختم مہمان نوازی ہماری، یہ حال ہے. اللہ رحم فرمائے. بہرحال چلیے، یہ بھی اپنی جگہ اپنے مسائل ہیں. تو یہ دوسری قسم کی ہے قربانی. تو یہ کیا عبادت ہے، اس میں تفصیل ہے. اگر جس کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ واجب ہو جائے گی وہ چیز. جیسے اکرام الضیف میں ہے، وہاں نہیں ذبح ہے، وہاں کیا کہتے ہیں ولیمے میں ہے، ٹھیک ہے. بعض مباح ہوگی بعض واجب ہوگی. کھلانے کے لیے، اس کو بعض علماء نے کہا کھلانے کے لیے ذبح کرتے ہیں، نیت کیا کھلانے. تو یہ شرک نہیں ہے، یہ کہ آپ مہمان کے لیے ذبح کریں، آپ اللہ کے واسطے نہیں کر رہے نا بکرا. آپ مہمان کے لیے یا لوگ آ رہے ہیں ولیمے میں اس لیے بکرے کاٹ رہے آپ، تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں، یہ پہلی قسم میں سے نہیں ہے نا یہ. چلیے، تیسری قسم، آدمی فائدہ اٹھانے کے لیے ذبح کرتا ہے خود. اس کی دو شکلیں ہیں فائدہ اٹھانے، یا تو کھانے کے لیے یا تو پیسہ کمانے کے لیے. آدمی کاٹ رہا بکرا، کیوں؟ چلو بھائی بہت دن ہو گئے، 1 کلو 2 کلو 3 کلو نہیں، اپن بکرا کاٹ کے لیں گے. جاتا فیملی کے لیے، خود بھائی اپنی خود کھانے، بیوی بچوں کے اپنے لیے بکرا کاٹ کے لا رہا، اس کو فریج میں رکھ دیا تاکہ جو ہے کھائے ہم، تو یہ جائز ہے. اسی طریقے سے بکرا کاٹ رہا گوشت بیچنے کے لیے، بزنس، بکرے کاٹ رہا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ میں گوشت بیچوں گا پیسے لوں گا. حلال ہے یا نہیں؟ جائز ہے. تو کیا یہ شرک ہے؟ یہ آدمی کھانے کے لیے یعنی غیر اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے ذبح کر رہا ہے، یا جو ہے بیوی کے لیے ذبح کر رہا ہے. بچے بولے چلو بابا بکرا لاؤ نا بابا، تو بچہ کے جو ہے بابا بکرا لائے، چلو بھائی بچوں کے ساتھ گوشت کھائیں گے ہم آج کل پرسوں 3-4 دن، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی دن ہے کھانے کا، بکرے کے حساب سے، اس کے سائز کے حساب سے، اس کے کلوں کے حساب سے. بہرحال تو یہ چیز جائز ہے. اسی طریقے سے بکرا کاٹ کے گوشت بیچنا چاہتا ہے لوگوں کو تاکہ لوگوں سے پیسہ لے، حلال ہے، غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے. پہلی قسم کے جو ذبح ہے قربانی، وہ ہے شرک. تو ایک عبادت ہے، ایک کھلانا ہے، ایک خود کھانا ہے، ایسا بھی بعض علماء نے کہا ہے. تو کھلانے کے لیے ذبح کیا جائے جائز ہے، شرک نہیں ہے. خود کھانے کے لیے بھی کیا ذبح کرتا ہے وہ بھی جائز ہے، شرک نہیں ہے. وہ جو تعظیم میں کرتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ شرک ہے.
بعض لوگ کیا بولتے ہیں، اب یہاں ایک چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے، بھائی بسم اللہ بول رہے ہیں نا ہم لوگ، اب لے کے جاتے ہیں بکرے کو، کہاں لے کے جاتے ہیں؟ رحمت آباد لے کے گئے، جہانگیر پیرا لے کے گئے، اور کدھر لے کے جاتے ہیں؟ بہرحال بہت جگہ ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں، کوئی گلبرگہ کو بکرا لے کے جاتے ہیں، لاری میں بٹھا کے پورے خاندان والے جاتے ہیں نا، چلو ذبح کریں گے، بولتے ارے یہ شرک کیسا ہوتا بھائی، ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں نا، بسم اللہ، بسم اللہ پڑھنے سے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے؟ تو باہر پھرتے تھے لوگوں پکڑ کے بسم اللہ بولو تو سمجھ رہے ہیں، ڈاکس حلال ہو جاتا۔ نیت کیا ہے؟ بکرا کہیں لے کے جا رہے ادھر، ان کو کھلانے، انہوں تو کھاتے نہیں، خود کھانے نہیں لے کے جاتا آدمی، پوائنٹ ہے انما الاعمال، کیا نیت ہے؟ بکرا کیوں لے کے جا رہے ہیں جہانگیر پیرا رحمت آباد؟ کیوں؟ وہاں تقرب اللہ مقصد ہے، اسی لیے شرک بولتے ہیں اس کو، کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ولی ہے، بزرگ ہیں، ان کے قبر کے پاس ہم ذبح کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہو جائے گا، راضی۔ ذبح لغیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے فرمایا کہ ایک مقام ہے مدینہ میں ایک جگہ ہے جہاں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے جانور، کیا ہم کر سکتے ہیں اس پلیس پر، اس جگہ پر؟ تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا، کیا زمانے جاہلیت میں اس جگہ پر غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا تھا کیا؟ صحابہ نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے وہ جگہ۔ کہا تب تو ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ذبح کرو۔ کیا مطلب؟ غور کیجئے حدیث پر، کیا وہ جگہ ایسی ہے جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا ماضی میں؟ یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میرے بھائی نیت ہے اصل وہاں پر، آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں وہاں، کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ سیدھی خود کھانے والا تو وہاں نہیں لے جاتا، گھر میں ذبح کرتا، یا تو جو ہے ہال میں یا کہیں تو بھی میدان میں ذبح کر لیتا گھر کے پاس، یا لوگوں کو کھلانے کے لیے بھی وہاں نہیں لے کے جاتا۔ وہاں نیت ہے اصل، نیت میں تقرب اللہ ہے، اسی لیے اس ذبح کو شرک کہا گیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نام پر جو جانور چڑھائے گئے۔ مشرکین مکہ یا عرب کے جو ماضی کے مشرکین تھے وہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، تو یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ چلیے اس کے بعد ایک چھوٹا سا مسئلہ، شریعت کے مطابق ذبح کیسے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ کہنا، جو تعلیمات ہے معلوم ہے، اللہ کا نام، بسم اللہ اللہ اکبر، اور چھری کو تیز کرنا حدیث میں، تاکہ جو ہے اس کو جانور کو تکلیف نہ ہو۔ جو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے وہ ٹیررزم کی تعلیم کیسے دے گا؟ بدنام کرتے ہو دنیا والوں، ہمارا اسلام ٹیررزم کی دعوت نہیں دیتا ہے، امن و امان پیغام شانتی کے لیے آیا دنیا میں، ہر انسان کو اس کا حق دیا جائے، سب سے پہلے پیدا کرنے والے کو اس کا حق دو، یہ اسلام کی دعوت ہے میرے بھائی۔ مسلمان اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اسلام کو ٹیررزم کا مذہب نہیں کہا جائے، یہ دہشت گردی پھیلانے والا مذہب نہیں ہے ہمارا مذہب امن و امان کی تعلیم دینے والا مذہب ہے ہمارا۔ اگر کوئی مسلمان غلطی کرتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے، اسلام نے ایسا حکم نہیں دیا ہے، لہذا اس کی غلطی کو عام نہ کیا جائے۔ پکڑو مارو اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ہے پکڑو مارو، پکڑنا مارنا، پکڑو کاٹو، ہے اسلام میں؟ یہ کہاں ہے اسلام میں؟ اگر اسلام میں جہاد ہے تو اس کی تفصیل ہے، جہاد کب فرض ہوتی ہے، کیا ہے، کس کے ساتھ، کیسے، تفاصیل ہے، اس کے شروط، کنڈیشن۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر علماء نے فتوے ذکر کیے ہیں، کوئی جہاد کا انکار نہیں کر سکتا ہے، جہاد قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کی تفصیلات اپنی جگہ ہے۔ ہر پکڑو مارے کو جہاد نہیں بولتے، پکڑنا مارنا جہاد نہیں ہے، جہاد کی قسمیں ہیں، جہاد کی تفصیلات ہے جو علماء نے کیا، اس کی کنڈیشنز ہیں بہت ساری، ایسے پکڑ کے مارنا جہاد نہیں ہے۔ پکڑو مارو، بدامنی کو پھیلاؤ، لوگوں میں دہشت کو، خوف کو پھیلاؤ، اسلام نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے۔ سب سے بڑی مثال اس کی یہ ہے، اسلام کہتا ہے جانور جس کو ذبح کر کے آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں، چھری تیز کر لو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ جانور بھائی، بکرے کو تکلیف نہیں دینے کا، جس اسلام نے بکرے کو، جانور کو تکلیف دینے سے روکا ہے، وہ انسان کو تکلیف دینے کی تعلیم کیسے دے گا؟ بتائیے آپ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ دنیا کو غلط چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ ہم امن کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں دنیا میں، اسلام امن کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ فتح مکہ سب سے بڑا واقعہ ہے اس کا، نبی علیہ السلام کے پاس پاور تھا، قوت تھی، وہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مارے، ستائے، قتل کرنے کی کوشش کی، سامنے کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا سب کو۔ چاہے تو بدلے لے سکتے تھے، پیس کر دے سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کر دو، جاؤ، انتم الطلقاء اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، یہ ہے دین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کسی عورت کو نہ مارا جائے، کسی درخت کو نہ کاٹا جائے، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تعلیمات دی ہیں اپنے صحابہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یہ۔ تو اسلام امن کا پیغام لے کر آیا دنیا میں، پیس دنیا میں ہو، آدمی سوئے تو ڈر کر نہ سوئے، آرام سے سوئے، یہ اسلام چاہتا ہے۔ اللہ کا حق اللہ کو دو، لوگوں کا حق ان کو دو، ماں کا حق اس کو دو، باپ کا حق اس کو دو، بڑوں کا حق ان کو دو،
علماء کا حق ان کو دو، پڑوسیوں کا حق ان کو دو، رشتہ داروں کا حق ان کا دو. یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے؟ جب سب کو اس کا حق ملے گا، جھوٹ مت بولنا اور چوری مت کرنا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینا، یہ اسلام ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آدمی کیسے سکون کی زندگی گزارے گا؟ سوسائٹی، شہر، ملک آرام سے رہے گا، پیسفل کنٹری، کوئی پریشان نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہے. نہ چوریاں ہیں، نہ زناکاری ہے، نہ بدکاری ہے، نہ قتل و غارت گری ہے، نہ دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے. اسلام نے منع کیا ان سب چیزوں کو، اسلام نے حرام قرار دیا ہے. چلیے بہرحال یہ پیغام ہے دنیا کو، یہ میسج دے، یہ ہے ہمارا اسلام. دیکھیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کرنے کا، تاکہ تکلیف نہ ہو جانور کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار، تکلیف نہیں ہے اسلام میں، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینا ہے. چلیے تو یہ ذبح کے تھے. تو اسلامی تعلیمات ہیں کہ جو ہے چھری کو تیز کیا جائے اور جو ہے جانور کو ذبح کیا جائے. ٹھیک ہے چلیے. اور جھٹکا نہیں ہے جیسا کہ معلوم ہے، ذبح ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ تفصیلات میں نہیں جاتے ہوئے، اگر یہود و نصارہ کا ذبیحہ ہم تک پہنچتا ہے تو حلال ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا ذبیحہ، کس کا؟ یہود و نصارہ کا ذبیحہ، ان کا ذبح کیا ہوا، اور ان کی پاک باز نیک خواتین جو اسلام نہیں لے کر آئیں، ٹھیک ہے، نیک ہیں، اچھی ہیں، پابند ہیں، نیک ہیں، پاک باز، تو ان سے شادی کرنا مسلمان مرد کے لیے جائز ہے. اگرچہ وہ کرسچن یا یہودی لڑکی کیوں نہ ہو، مذہب نہیں بدلی وہ، لیکن پاک باز ہے، اچھی ہے، تو جائز ہے کہ مسلمان مرد اس سے شادی کر سکتا ہے. مرد، عورت نہیں. مسلمان عورت اس سے شادی کرنا نہیں، ایسا نہیں، مسلمان مرد. ایک اور ذبیحہ حلال ہے. لیکن دوسری آیت میں آپ دیکھیں جواز یہ ہے، لیکن وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک لونڈی ہے، لونڈی مومن مسلمان لونڈی مشرک عورت سے اچھی ہے اگرچہ تمہیں پسند آئے وہ. لیکن یہ تو پھر دو آیتوں کیا مطلب؟ دو آیتیں ہیں یہاں پر. ایک آیت ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو بتایا کہ اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں مسلمانوں کے لیے اگر وہ پاک باز ہوں تو. محصنات من الذین اوتوا الکتاب، محصن کس کو کہتے ہیں؟ وہ لڑکی یا وہ عورت جو پاک باز ہے، جس کا دامن پاک ہے، شریف ہے، لیکن یہودی ہے. شریف ہے، شرافت ہے اس کے اندر، لیکن یہودی ہے یا کرسچن ہے. تو مسلمان مرد کے لیے شادی کرنا جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ افضل مسلمان لڑکی سے شادی کرنا، اگرچہ لونڈی ہو وہ بھی. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اسی طریقے سے ذبیحہ، تو اگر ہمارے پاس جو ہے ان کا ذبیحہ آتا ہے تو کیا وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ حلال ہے. اس سلسلے میں والوں کو نہیں، وہ لوگ جھٹکا دے کے مارتے ہوں گے، نام لیتے کہ نہیں لیتے کہ ہمارے پاس جو ہے آسٹریلیا سے بکرا آ رہا ہے، جو ہے ہمارے پاس وہاں سے وہ یہ آ رہا ہے، لہٰذا والوں فتح نہیں، یہ وہ نہیں کھا، البیک نہیں کھا سکتے، حرام والوں ہوتے. اور کیا ہے وہ KFC نہیں کھا سکتے، وہ بکرا نہیں کھا سکتے، نہیں وہ آسٹریلیا سے آتا ہے، وہ انگلینڈ سے آتا ہے، وہ وہاں سے آتا ہے، نہیں کھا سکتے. نہیں، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس پر تفصیل سے باتیں ہیں، اور علامہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے ایک کتاب بڑی زبردست لکھی عربی میں، الاطعمہ کتاب کا نام ہے، کتاب الاطعمہ. کھانے پینے کا بیان ہے اس میں، سب کیا حلال کیا نہیں کھانے پینے، اس میں پوری تفصیل ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ ہم تحقیق نہیں کریں گے، اگر ہمارے پاس آ گیا حلال ہے اہل کتاب کا ذبیحہ. یہ راجح قول ہے علماء کا احادیث اور نصوص کی روشنی میں، جس کی تفصیل اپنی جگہ موجود ہے. چلیے اس کے بعد آگے کہتے ہیں، یہ اہل کتاب کے لیے ہے صرف، ہاں اہل کتاب کے لیے. ودلیل النذر، اور نذر کی دلیل. اچھا پھر اہل کتاب کے بارے میں ایک اور بعض لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی آج کل کے لوگ اہل کتاب نہیں ہے، اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود و نصارہ تھے وہی اہل کتاب ہے. نہیں. اچھا کیوں بولتے ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ آج جو ہے اس میں جو ہے چینجز آ گئے، کہ اس میں وہ جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں چینجز واقع ہو گئی. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چینجز نہیں ہوئے تھے؟ اس دور میں بھی انہوں نے رد و بدل کیا تھا اس میں، لہٰذا اہل کتاب ہیں. اہل کتاب آج بھی ان کا نام اہل کتاب ہی ہوگا. چلیے نذر کی دلیل کیا ہے؟ نذر بھی عبادت ہے، اور اس کی دلیل اللہ نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ لوگ اپنی نذر و نیاز کو، نذر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن جو ہے برائی پھیلنے والی ہے، یعنی قیامت کا دن. تو نذر کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں اس کو بولتے ہیں منت. کیا بولتے ہیں؟ میں منت مانگی تھی، میں نظر مانا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ نظر عربی لفظ ہے، انسان اپنے اوپر کسی عبادت کو لازم کر لے. نظر اور منت، انسان اپنے اوپر کسی عبادت کو لازم کر لے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نظر یا منت. تو
یہ عبادت ہے، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر ایک عبادت لازم کر لی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے سمجھنے کے لیے، جیسے کوئی یہ کہے کہ میں جو ہے آئندہ ماہ 3 روزے رکھوں گی، اللہ بولا نہیں، آپ اپنے اوپر رکھ لیے نظر۔ یا کوئی یہ بولے اگر میرا بچہ پاس ہو گیا تو میں جو ہے 5 روزے 10 روزے رکھوں گی، روزے رکھوں گی، نماز پڑھوں گی، صدقہ خیرات کروں گی، یا کروں گا، مرد میل اور کروں گی، پہلے کیوں بولا میں، عورتیں زیادہ کرتے ہیں کام، منتیں بہت ہے لوگوں کے پاس، ویزا لگ گیا تو ایسا کرتی ہوں میں، میری بچی کی اگر اس سال شادی ہو گئی تو میں منت کر لی کہ ایسا ایسا کرتی ہوں میں، ایسا رہتے مسئلے۔ تو یہ مثال ہے اس کی، اپنے اوپر عبادت کو نظر کس لازم کر لینا کہ میں یہ کروں گا، ایسا ہوگا تو میں یہ کروں گا، ایسا ہوگا تو میں یہ کروں گی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نظر اور منت۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر کیا ہے؟ نہ کریں آپ۔ پھر کیا کرنا؟ آپ دعا کیجئے، کوشش کیجئے، رشتے دیکھیے، لڑکی کا رشتہ کا مسئلہ ہے نا، بچے کا جاب کا مسئلہ ہے، بولیے، محنت اسباب ہے دنیا میں، جائیے انٹرویوز دیجئے، بات کیجئے لوگوں سے، ہمارے بچے کے لیے کہیں دیکھو نا بھائی، ہماری بچی ہے کہیں دیکھو نا۔ بلکہ رشتے کی بات آ گئی تو ایک بات بتاتا ہوں میں، یہ تو معلوم ہی نہیں ہے یہاں لوگوں کو، اگر اہل خیر ہیں کوئی، ان پر اپنی بچی کو انسان پیش کر سکتا ہے، اپنی بیٹی کو، بہن کو، لڑکی خود نہیں، میں کر لیتی ہوں آپ سے بول کے، وہ نہیں، لڑکی کا والد، لڑکی کا بھائی، لڑکی کا چاچا یا دادا اہل خیر پر پیش کر سکتا ہے۔ پیش کرنے کا مطلب ان کو بول سکتا ہے کہ بھائی میری بہن ہے، آپ بہت اچھے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میری بہن سے شادی کر لو، جائز ہے یہ۔ ہمارے پاس نہیں، مشاطہ کئی کیا واسطے پر ضرورت رشتہ سنڈے میں چھاپتی ہوں میں، 100 مسلات کی پابند، شادی کے بعد ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہی، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ لکھا ہوا رہتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ 100 مسلات کے بعد امور خانہ داری سے واقف کرتے ہیں، وہ پڑھتے تھے، دیکھتے تھے بلا کیا لکھتے ہوئے لوگ، امور خانہ داری سے واقف ہوتے، سالن بنانے نہیں آ رہا۔ امور خانہ داری کیا ہے بھائی؟ پھر یہ امور خانہ داری فصیح اردو کا مطلب گھر کے پورے کام آتے کہتے اس کو، آتے بولی واشنگ مشین چاہیے، لیکن کون سا چاہیے؟ آٹومیٹک، کپڑے ڈال دیتی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد نکال لیتی ہوں، وہ بار بار ڈالنا نکالنا میرے کو نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد میں مسئلے ہوتے ساتھ ہیں، ڈاکٹر جو ہے وہ گینیکولوجسٹ پھر بتاتے رہتے ہیں ان کے پاس یہ کمزوری ہے، کمزوری۔ چلیے دوسرا مسئلہ، کھانے میں پورا جو ہے اس میں ڈالتی ہوں، کس میں؟ کوکر اس میں ڈال دیتا ہوں، سیٹی آنے کے بعد نکالتا ہوں۔ پہلے جو ہے بھونتے تھے ٹھہر کے، عورتاں ٹیسٹ آتا تھا کھانے میں، سالن کا ٹیسٹ بھوننے سے، ہانڈی بھوننا بولتے اس کو، معلوم، ٹھہر کے ٹماٹے ڈالنا، وہ ڈالنا، بھوننا، محنت ہے اس میں۔ آج کل نہیں، لڑکیوں کو پورا ڈالنا، سو ٹماٹے ڈالنے گئے تھے، پیاز ڈالنے گئے تھے، وہ تو میں دیکھا، عجیب ہے مسئلہ ہے، بس سیٹی آتی ہے، آواز 2-3-4 سیٹیاں کی آتے، پک گیا پورا، ہو گیا، نکالو سالن ڈالو، لو کھاؤ۔ آج کل تو امور خانہ داری سے واقف، وہ بھی نہیں واقف ہے، جھوٹ پہ بات۔ ابو دیکھیے حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات، یعنی سلف کا طریقہ، لڑکیوں کو، اپنی لڑکی کو، اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ جانتے ہیں کہ محلے میں کوئی شریف لڑکا ہے، اچھا بچہ ہے، دیندار، آپ جا کے ان کے والد کو بولنا، اس کو عیب سمجھتا ہے، نہیں 50 سال ہو جان دو میری بچی، میں جا کے کسی کو نہیں بولتا کیا ہے، موتبری بولتے اس کو اردو میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ معلوم ہے نا آپ کو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹی حفصہ کے بارے میں ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیجئے۔ عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے تو میری بیٹی سے شادی، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ والد بول رہے ہمارے پاس ہے تصور اس کا، تو کیا ان کے پاس غیرت نہیں تھی؟ ہمارے پاس غیرت زیادہ ہے، باتیں ہیں خالی، غیرت وہاں بھی تھی، عمر کے پاس غیرت نہیں تھی۔ تو ابو بکر صدیق خاموش بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں جواب دیے۔ عمر بولے یہ کیا ہے، میری بیٹی میں کیا کمی ہے، کیوں؟ بہرحال اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہ بھی خاموش، انہوں نے یہ شاید ارادہ، یہ ایسا کہا تھا کہ نہیں میرا ارادہ نہیں ہے شادی کا۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے، تو ابو بکر صدیق نے بعد میں بتایا کہ یہ راز مجھے معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو راز رکھا، فاش نہیں کرنا چاہا۔ تو علماء بتاتے ہیں اس سے دلیل، بلکہ بخاری میں روایتیں ہیں اس سلسلے میں کہ باپ بادا گئے کہ اپنی بیٹی کو یا اپنے ماتحت جو لڑکی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، بھتیجی ہے، نواسی ہے، جو بھی ہے، اہل خیر پر پیش کرنا کہ آپ جو ہے اچھے ہیں، نیک لوگ ہیں، آپ چاہیں تو جو ہے ہماری بچی سے شادی کر لیں، یہ ہے اسلام میں، اسلام میں یہ چیز ہے۔ تو بہرحال نظر مانتے تو نظر نہیں ماننا چاہیے، اسباب اپنانا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ نظر ماننا ہی چاہتے ہیں مانیے، جائز ہے، جواز ہے اس کا، لیکن وہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نظر یا منت 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک نظر طاعہ، ایک نظر معصیہ۔
ایک ایسی منت ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت والی ہوتی ہے، جیسے نماز پڑھیں گے یا کھانا کھلائیں گے یا روزہ رکھیں گے یا جو ہے مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، وہ مسجد کی زمین خرید کے دیں گے وغیرہ، ایسی نظر ہوتی ہے. یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اطاعت والی. ایک نافرمانی والی نظر ہوتی ہے، کیا؟ جیسے اگر میرا بچہ پاس ہو گیا تو میں مزار پہ جا کے جو ہے میری طرف سے 50,000 کی چادر چڑھا کے آتی ہوں. یہ نظر ہے، منت، یہ جائز ہے نہیں ہے. یا بچہ جو ہے آفس میں نئی جاب ہے، اس کے بعد اس کا رشتہ وغیرہ ہو رہا ہے، تو بچہ جو ہے اپنے کولیگس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھیے میرا رشتہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگر میرا رشتہ طے ہو جاتا ہے اچھے ہوئے تو آپ سب کو میری طرف سے فری فلم دکھا دوں. رہا منت کر رہا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ان لوگوں کو سب کو فلم دکھا دوں. جائز ہے، اس کو بولتے ہیں نظر معصیہ. یا جو ہے کوئی عورت بول رہی، استغفر اللہ، دیکھیے کیسے، اگر میرا کام بن جائے، میرے شوہر کے پورے پرابلمس ختم ہو جائے تو میں اپنی چوٹیوں سے جو ہے مزار کی جھاڑو دوں گی. نظر مانتے کہتے ایسا بھی، میری چوٹیوں سے جھاڑو دوں گی مزار کی کہتے، وہاں جا کے کچھ زبان وہ کروں گی، چڑھاؤں گی، چڑھاوا چڑھاؤں گی. یہ سب حرام ہے، جائز نہیں ہے. یا کوئی بول رہا کہ میں پارٹی کروں گا، ایسی پارٹی جس میں گانا ہے، بجانا ہے، ناچ ہے، شراب پی جا رہی ہے، یا کیا بولتے ہیں بیئر پی جائے گی، تو یہ حرام ہے. یہ سب نظر معصیہ ہے. تو نظر اطاعت والی ہونی چاہیے ایک، اور آپ کر سکتے ہو. تو ایسا نہیں کہ آپ گولکنڈے میں جو ہے بیٹھ کے نظر کر رہے ہیں اگر میرا بچہ پاس ہو گیا پورے گولکنڈہ والوں کو بریانی کھلاتا ہوں. استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس. گولکنڈہ میں کتنے مسلمان ہیں؟ 1 لاکھ 2 لاکھ کھلاتے ہو تم. آپ 100 آدمی کو کھلانے کے پیسے نہیں آپ کے پاس. کئی کو بول رہے ہیں ایسی نظر، کئی کو ایسی نظر مان رہے. نہیں ماننا. جیسا وہ ایک بوڑھا نظر مانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جو ہے 2 نوجوانوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا کیا ماجرا ہے، ما بالو ھذا الشیخ، اس بوڑھے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اس نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل چل کے حج کرے گا، مدینہ سے مکہ چلنے نہیں آ رہا. تو 2 نوجوانوں پہ کندھا رکھ کے آہستہ آہستہ چل رہا. اس نے منت کی کہ میں پیدل چل کے حج کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ اپنی منت توڑ دے، نظر توڑ دے. اس کو کہے کہ سوار ہو جائے، کیونکہ استطاعت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے. یہ ہے. ہم جو ہے یہ اپنی جگہ ہے تو بولتے وہ کہاں کہ بہار سے کہتے آدمی نکلا کرتے، اب پتہ نہیں ویسٹ بنگال سے آدمی نکلا، پیدل حج کرا بھائی، نام فوٹو انعام آگتے، پیدل چل کے حج کرا گئے. کیسے نکلا؟ یا سائیکل پہ چلا گئے. دیکھے تھے ایک سائیکل پہ ایک آدمی کو، یہاں سے پتہ نہیں وہ کویت گیا کرتے، کویت سے سعودی عرب گیا کرتے، انہیں سائیکل پہ جا کے حج کرا. لا یکلف اللہ نفسا الا کیا کو بھائی، یہ تو محنت، سائیکل سے حج کرنا نام. اور کیا ہے بھائی، دیکھو پیدل حج کرا گئے تھے آدمی، سائیکل پہ حج کرا گئے. ایسا نہیں ہے. پلین کا ٹکٹ ہے، حج کرو. نہیں ہے، حج فرضی نہیں ہے آپ کے پاس. بیٹھیے، انتظار کیجئے پیسے آنے کا. پیسے ہے، ٹکٹ کٹائیے، حج کیجئے. چلیے. تو نظر جو ہے عبادت ہے، اور یہ خاص اللہ عز و جل کے لیے ہونی چاہیے. غیر اللہ کے لیے نظر کرنا حرام ہے. اسی کے ساتھ جو ہے پہلا اصول ختم ہوا جو اب تک ہم پڑھ رہے تھے. کیا ہے وہ؟ اللہ کی معرفت، اللہ عز و جل کی معرفت. یہ اسی کے ساتھ ختم ہوا. اب ایک دوسرا اصول شروع ہو رہا ہے. کیا ہے وہ؟ دین اسلام کی معرفت. کیونکہ اصول ثلاثہ یاد ہے نا آپ کو پڑھے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اصول ثلاثہ کیا ہیں جو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کو سیکھے اور جانے، اس کے تقاضوں پر عمل کرے، تو کیا کہیں آپ؟ بندہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے دین کو پہچانے، اور اپنے نبی کو پہچانے. تو اللہ کی معرفت یہاں تک ہو گئی جو مصنف رحمۃ اللہ نے بیان کیا. اب باقی کون سے ہیں؟ 2. دین کی پہچان اور نبی کی پہچان. وہی نبی کی پہچان. یہاں ایک بات جو باقی رہ گئی ہے اللہ کی معرفت میں، جو کتاب میں نہیں ہے لیکن فائدے کے لیے ہم نے جس سے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بتائیں گے، وہ ہم بتائیں گے کہ اللہ کہاں ہے. یہ ایک اہم ایشو، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے جس کو سمجھانا ہے کہ اللہ کہاں ہے. سنیے، اللہ عز و جل کے بارے میں مختلف عقیدے ہیں لوگوں کے. اللہ کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ایک. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دلوں میں رہتا ہے انسان کے، 2. نمبر 3، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل پاک جگہوں پر رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ پاک جگہ. کیا یہ جوابات صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ کیسے معلوم کریں گے کسی سوال کا صحیح جواب؟ قرآن اور حدیث. دیکھیے، آپ حیدرآباد میں کہاں رہتے ہیں آپ کو زیادہ معلوم ہے نا. میرے کو معلوم، میرا گھر کہاں ہے یہاں میرے کو معلوم، جو میرے کو لکھ گئے ان کو معلوم، چھوڑے ان کو معلوم ہے نا. آدمی اپنے بارے میں زیادہ جان رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے اللہ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں. اچھا، اللہ کے بعد وہ تو خالق ہے. چلیے، مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
تو ہم دیکھیں گے قرآن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کہاں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کیا فرمایا اللہ کے بارے میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کون جانتے ہیں اللہ کو؟ صحابہ. ان لوگوں نے کیا بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. پھر اس کے بعد عقلی دلیل بھی جو علماء نے بیان کی. یہ سب دلیلیں ہم جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ دلوں میں نہیں ہے، اللہ پاک جگہوں پر نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل صرف اور صرف عرش پر ہے. کیا دلیل اس کی؟ بہت ساری دلیلیں. کیسا کریں گے؟ کنٹینیو کر دو اس کو 5 منٹ. آج نماز بھی تاخیر سے ہوئی ہے معلوم ہے نا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع کو ختم کر کے ہم چلے جائیں، مطلب ادھر پڑھ لیں. بہت اہم موضوع ہے یہ. اچھا پہلی بات اور ایک بات کیا ایسا پوچھنا نہیں پوچھنا اللہ کہاں ہے بول کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا. ایک صحابی جو ہے ان کے پاس بکریاں تھے. آپ کو معلوم نا بکریاں وغیرہ بہت تھے، صحابہ جو ہے کرتے تھے وہ کام. تو ایک عورت ان کے پاس جو ہے لونڈی ایک بکریاں چراتی تھی ان کی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اپنی لونڈی کو آزاد کروں یا اس لونڈی کے بارے میں بتائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ. وہ اس عورت کو لایا گیا جو بکریاں چراتی تھی صحابی کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سوالات کیے اس سے. پہلا سوال این اللہ، اے عورت بتا اللہ کہاں ہے؟ تو اس عورت نے کہا اللہ آسمانوں میں ہے، اوپر. دوسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو اس عورت نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. 2 سوالات کے جوابات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اس عورت کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی عورت ہے. کیسے پتہ چلا ایمان والی ہے؟ 2 سوالات سے. اللہ کے بارے میں پوچھے تو صحیح جواب دے رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو بھی صحیح جواب دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ایمان والی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ غلط ہے. یہ جو ہے ایسا عقیدہ ہے جو یہود و نصارہ سے بھی خطرناک ہے. یہود و نصارہ کا عقیدہ کیا؟ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ نے کیا کہا 1 + 1 + 1 = 3. ٹرینیٹی کیا ہے ان کا؟ یعنی تینوں میں بانٹا اللہ کو، یہ بھی پارٹ آف گاڈ، یہ بھی پارٹ آف گاڈ، یہ بھی پارٹ آف گاڈ، تینوں مل کر خدا بنایا، استغفر اللہ. لیکن اللہ ہر جگہ موجود کا مطلب ہر چیز اللہ ہے، استغفر اللہ، جس کو وحدت الوجود بولتے ہیں. اس میں 2 خطرناک عقیدے ہیں، دونوں بھی خطرناک عقیدے، غلط عقیدے ہیں، کفریہ. ایک اللہ ہر چیز میں ہے، ہمارے اللہ، آپ کے اندر اللہ، آپ کے اندر اللہ، زمین میں اللہ، درخت میں اللہ، اس میں اللہ، اس میں اللہ. یہ کفریہ عقیدہ ہے. ہر چیز میں اللہ حائل ہے، سما گیا ہے اللہ ہر چیز میں. حلول بولتے ہیں، حلول والاتحاد. دوسرا خطرناک کفریہ عقیدہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. کیا مطلب ہر جگہ؟ ناپاک پاک جگہ سب جگہ. یہاں اللہ ہے مسجد عباد الرحمن میں، یورپ کی روڈوں پر بھی ہے، گھروں میں بھی ہے لوگوں کے، مسجدوں میں بھی ہے، مدرسوں میں بھی ہے، مکہ میں بھی ہے، مدینہ میں بھی، ہر جگہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ یہاں وہاں سب جگہ ہے. نعوذ باللہ جو ہے ناپاک جگہ ہیں، ٹوائلٹس ہوتے ہیں، وہاں بھی ہے اللہ. پھر بولے نہیں وہاں نہیں، پاک جگہ اللہ ہے. تو پاک بہت ساری جگہ ہے، ساری مسجدیں پاک، مدرسے، بہت سارے لوگوں کے گھر پاک ہوتے ہیں، روڈز پاک ہوتے ہیں، آفیسز پاک ہوتے ہیں، کمپنیاں پاک ہوتی ہیں، بعض سب جگہ ہے اللہ. نہیں اللہ ہمارے دل میں ہے. دل میں ہے کہاں ہے؟ دل میں کیا ہے وہ جانتا بول کے آیت ہے انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتا ہے تمہارے سینے میں کیا ہے. جانتا ہے بولا اللہ یا اللہ ہے بولا؟ وہ تو ہم بھی بولتے ہیں اللہ کو معلوم ہے سینوں میں کیا ہے، لیکن اللہ اندر ہے نہیں. تو پھر کیا صحیح جواب ہے؟ اللہ عرش پر ہے، اوپر ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، حدیث سے پڑھتے ہیں، یہی معلوم ہوتا ہے، دوسرا جواب ہی نہیں ہے. اور اس کی بھی تفصیل ہے، دلیلیں کئی ٹائپ کی ہیں. بعض جگہ صراحت کے ساتھ، یعنی ویری کلیئرلی، جس کو بولتے ہیں آپ انگلش میں، کلیئرلی یہ بات بتائی گئی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. جیسے قرآن میں 7 ایسی آیتیں ہیں جہاں یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا سورہ طہ کی آیت دیکھیے، الرحمن علی العرش استوى. اور ایک آیت هو اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى. تو ایسے 7 آیتیں ہیں، آپ چیک کیجئے قرآن میں، جس میں کلیئرلی ڈائریکٹلی یہ بات بتایا گیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. دوسری ٹائپ کی دلیل جو ہے علویت کو بتایا گیا اللہ کہ اللہ اوپر ہے. جیسے وَهُوَ الْعَلِيُّ
العظیم. قرآن کی آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم. کیا مطلب وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم؟ اللہ علی اور عظیم ہے. علی کا معنی اللہ سب سے اوپر ہے, اللہ عظیم معنی سب سے بڑا ہے, تو علو بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے بعض ٹائپ کی آیتیں کیسی ہیں, اللہ آسمانوں میں ہے بتایا گیا ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, سورہ ملک کی آیت ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, کیا تم بے خوف ہو گئے اور ڈرتے نہیں ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ تو کون ہے آسمانوں میں؟ اللہ. آسمان میں کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے, جس کی ایک آیت دوسرے آیت کو سمجھاتی ہے. آسمان میں ہے, یہ آیت میں ہے. آسمان میں کہاں ہے؟ ایک الرحمن علی العرش استوى. تو قرآن میں اس طریقے سے دیکھیے. اور بھی بعض جگہ جو ہے ایسے بتایا گیا کہ اعمال یا اس قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. اب دیکھیے بھائی, یہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا نا, تو قرآن اترا بولتے نہیں, قرآن آیا بولتے ہیں. قرآن میں کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین, قرآن رب العالمین کی طرف سے اترا ہے. اترا کا مطلب اوپر سے نیچے آیا نہیں, نیچے سے نیچے ہے, اوپر سے نیچے آئے. نزل به الروح الامین, قرآن میں اللہ نے فرمایا نزل کیا ہے, نزل روح الامین یعنی امانت دار فرشتے جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر نیچے اترے. کیا مطلب؟ اللہ کہاں ہے؟ اسی طریقے سے بعض آیتوں میں ایسا بتایا گیا عمل انسان کا اللہ کے پاس اوپر جاتا ہے. والعمل الصالح يرفعه, قرآن کی آیت ہے. نیک عمل اوپر اللہ کے پاس جاتا ہے, تو اللہ کہاں ہے؟ اوپر. یہ سب دلیلیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ سولی پر چڑھایا گیا ایسے ایسے نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وما قتلوه وما صلبوه. قرآن کہتا ہے نہ لوگوں نے ان کو قتل کیا, نہ لوگوں نے انہیں کراس سولی پر چڑھایا. پھر بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. تو جب اللہ نے اپنی طرف اٹھایا تو اللہ کہاں ہے؟ اوپر. یہ دلیلیں ہیں قرآن کی. ٹھیک ہے. حدیثوں میں بھی دلیلیں ہیں. نبی علیہ السلام نے عورت سے پوچھا, یہ نبی علیہ السلام نے جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب کیا اور کہا اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھنے والا ہے, تم کیا جواب دو گے؟ کہا اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ آپ نے پوری امانت داری سے ہم تک دین پہنچا دیا, خیر چاہی ہماری, پورا دین ہم تک پہنچا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کہا اے اللہ گواہ رہنا, دیکھ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں. تو آسمان کی طرف انگلی اٹھانا کیا کس بات کی دلیل ہے؟ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام جو ہے ممبر پر جمعہ کے دن جو ہے خطبہ دے رہے تھے. ایک بدو دیہاتی آیا, آ کر اس نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں رک گئی ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, جانور جو ہے پیاسے ہیں, کھیتیاں وہ کیا بولتے اس کو سوکھ گئی ہیں, آپ دعا کیجیے کہ اللہ بارش برسائے. تو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے کہا اے اللہ ہم پر بارش برسا, اے اللہ ہم پر بارش برسا. نبی علیہ السلام ابھی ممبر سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے, صحابہ نے دیکھا کہ ابر کی ٹکڑیاں جمع ہونا شروع ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی, اللہ نے فوراً قبول کی. خوب بارش ہوئی, پورا 1 ہفتہ بارش ہوئی مدینہ میں. نیکسٹ جمعہ پھر وہ آیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہت زیادہ پڑ رہا ہے, گھروں میں گھر برباد ہو رہے ہیں, کھیتیاں خراب ہو رہی ہیں, دعا کیجئے کہ اللہ بارش روک دے. صحیح حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ بارش روک دے. لیکن دیکھیے کیسے, اے اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہم پر روک دے, پڑوس جو مدینہ کے پڑوس کی بستیاں ان پر برسا, پڑوسیوں کا خیال وہاں بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. کتنی دلیلیں ہو گئی؟ قرآن کی آیت اور حدیث. تیسری صحابہ, امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ صحابی ہیں تابعی ہیں؟ تابعی ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم جو صحابہ کے شاگرد ہیں اور ہمارے تمام صحابہ ہمارے جو اساتذہ ہیں, ہم سب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, زمین پر نہیں ہے. اسی طریقے سے ائمہ کا بھی یہی ہے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, وہ کہاں ہے؟ کہا میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں وہ اوپر ہے, عرش پر, زمین پر نہیں ہے. زمین پر نہیں ہے. یہاں ایک پتے کی بات بتاؤں یا نہیں, جو لوگ جو ہے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں ہمارے بھائی, وہ پورے ہش نہیں حنفی. یہ پتے کی بات. عقیدہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ صحیح ہے. عقیدہ امام ابو حنیفہ سے نہیں لیے, ابو منصور ماتوریدی سے لیے. فقہی مسائل لیے صرف,
ہاتھ کام باندھنا, نماز کیسا پڑھنا, جو طریقے ہیں نا عبادات کے, وہ خالی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے لیا. تو فقہی مسائل میں امام کو فالو کرتے ہیں, بس عقیدے میں امام کو نہیں فالو کرتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. آج دیکھیے جو ان کے مسلک کو فالو کرنے والے یا مقلد ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ ہر جگہ ہے. ہاں امام کے خلاف جا رہا ہے عقیدہ آپ کا. نہیں, عقیدے میں نہیں لیے امام کو, یہ اندر کی بات, پتے کی بات ہے. امام کو خالی ایک چیز میں لیے, فقہی مسائل میں لیے, طریقہ کار عبادات میں. پھر عقیدہ کس سے لے رہے ہیں؟ ابو منصور ماتوریدی سے لے رہے ہیں. اور سلوک وہ جو صوفیہ کے تو طرق ہیں, نقشبندی, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں, ان سے لے رہے ہیں. یعنی امام خالی ایک چیز کے لیے, مطلب کی چیز کے لیے لے رہے ہیں. بھائی پکڑو تو پورا پکڑو نا آدمی, حالانکہ ویسا پکڑنا ہی نہیں, تقلید. تو یہ ایک اصل بات. ورنہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ دیکھیے, باقاعدہ جو ہے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے, اللہ نیچے نہیں ہے, زمین میں نہیں ہے. اور سب کا یہ عقیدہ تھا, ائمہ کا, محدثین کا, فقہاء کا. چلیے اور دلیل کیا ہے اس کی؟ نہیں میں آپ پوچھ نہیں رہا ہوں, دلیلیں بہت ہیں, وقت میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ اصل پوائنٹ لانا ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا مطلب وہ آ رہا ہے پوائنٹس, آپ سن لیجئے نا, پورا سن لیجئے. تو اور کیا دلیل ہے کہ فطرت بھی دلیل ہے. آدمی کی زندگی میں جب پریشانی آئے, مصیبتیں آئیں, تو آنکھیں آٹومیٹکلی کاؤنٹ تھیں. اللہ بولتا, اللہ کہاں ہے پوچھو, اللہ ہر جگہ ہے بولتا. اس کی زندگی میں جب اللہ پریشان ہوئے, اللہ اوپر دیکھ رہا, اوپر کیوں دیکھ رہا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کہاں ہے, اوپر ہے. اسی طریقے سے دعا میں ہاتھ کیسا اٹھاتے لوگ دنیا میں؟ ایسا یا ایسا, ایسا کرتے یا ایسا کرتے؟ کیوں ایسا کرتے؟ یہ اشارہ کدھر ہے؟ اوپر. اللہ اوپر ہے. فرعون کو بھی معلوم تھا. فرعون بولا حامان ایک بلڈنگ بنا لمبی. قرآن کیا ہے؟ یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. موسیٰ کہتے ہیں کہ رب اللہ ہے اوپر, تو میں ذرا دیکھوں کہاں ہے اوپر, بلڈنگ بناؤ. بولا حامان کو, فرعون میں چڑھ کے دیکھتا ہوں موسیٰ کا الہ کدھر ہے. بولتے چلیے, تو یہ دلیلیں ہیں یہ ساری کہ اللہ عز و جل کہاں ہے؟ عرش پر مستوی, ہر جگہ موجود نہیں ہے. چلیے وہ آیتیں کیا ہیں پھر؟ شہرک سے زیادہ اللہ قریب ہے, ایک آیت. وہ دوسری آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہے, تم 2 ہوتے ہو تیسرا اللہ, تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہے, تم 4 ہوتے ہو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. آگے تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کیونکہ وہ لوگ دلیل دیتے, یہی کون لوگ دلیل 2 ٹائپ کی رہتی ہے, ایک صحیح ایک صحیح, غلط باطل دلیل ہے, دلیل نہیں ہے. تو شہرک سے زیادہ قریب جو ہے اللہ نہیں ہے, فرشتے ہیں مراد. اس آیت کو پڑھیے, اقرب الیہ من حبل الورید جو ہے نا, وہ تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہے جب 2 فرشتے جو ہے تمہارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں, ایک دائیں اور ایک بائیں. پوری آیت میں خبر دی جا رہی ہے فرشتوں کے متعلق, تو وہ سے مراد اللہ نہیں ہے, فرشتے ہیں. جو شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ فرشتے ہیں, اور وہ 2 ہیں, ایک دائیں ایک بائیں, منکر نکیر جن کو کہا جاتا ہے, کرامن کاتبین, جن کو منکر نکیر کرامن کاتبین جو آیت ہے. تو اس آیت کا مطلب اللہ نہیں مراد ہے. اس آیت کی تفسیر پڑھیے آپ, اس آیت میں مراد فرشتے ہیں. کلیئر؟ اب آئیے اس آیت کے بارے میں جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. اس میں کیا مطلب؟ اس میں 2 مطلب ہو سکتے ہیں, ایک ذات, ایک اللہ کا علم, اس کی قدرت, اس کی مدد. اگر ہم ذات مراد لیں گے جو کہ غلط تفسیر ہے, تو پھر وہ آیتیں جن آیتوں میں واضح طور پر اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, کیا مطلب اس کا؟ ذات. اور ذات اگر مراد لیں گے تو نہیں لے سکتے. انسان کی ذات ناپاک جگہ بھی جاتی, آدمی ٹوائلٹ میں بھی جاتا. تو اللہ کی ذات کیا ہمارے ساتھ ہر جگہ جا رہی جہاں ہم جا رہے ہیں؟ آدمی تھیٹر میں جا کے بیٹھتا, آدمی کلب میں جا کے بیٹھتا, آدمی ناپاک جگہوں پر جاتا, آدمی اچھی جگہ پہ بھی جاتا, آدمی غلط جگہ پہ بھی جاتا ہے. صحیح ہے نا بھائی؟ تو ذات مراد نہیں ہے وہاں, کیا مراد ہے؟ قدرت, علم کے ذریعے اللہ ساتھ ہے. اور یہی صحیح تفسیر ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے کا مطلب اللہ کی ذات تمہارے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس کی قدرت, اس کا علم, اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے, یا اس کا دیکھنا تمہارے ساتھ ہے, یہ مطلب ہے. اور یہ کیسے کھلا؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے آپ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے, موسیٰ کو اور ہارون کو کہاں بھیجا تھا توحید کی دعوت دے کے؟ فرعون کے پاس بھیجا تھا. تو وہاں ایک بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے, اننی معکما, قرآن کی آیت ہے, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, اسمع و ارا, میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں, یا میں سنوں گا اور دیکھوں گا. تم جاؤ فرعون کے پاس, میں تمہارے ساتھ ہوں, اللہ کہہ رہا ہے. اور ساتھ کی تفسیر کیا ہے؟ اسمع و ارا, میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. تو اس کا مطلب ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ سننے دیکھنے کے ذریعے اللہ ساتھ ہے. ایک یہ. اور وہ آیت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے, ابو بکر صدیق ڈر رہے تھے کہ دشمن آ جائیں گے, پکڑ لیں گے. غار میں, بھائی غار کا مشہور واقعہ ہجرت کی رات کا. تو وہاں نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے کیا فرمایا؟ لا تحزن, غم نہ کرو ابو بکر, ان اللہ
معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ غار میں تھا اللہ وہاں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، دشمن نہیں پکڑ سکے، اللہ کی مدد تھی. تو ماں کا یہ مطلب ہے، کیونکہ ساتھ، جیسے بھائی بھائی کو بولتا، ماں کا میننگ ہے بھائی آپ دیکھیے وتھ جس کو کہتے ہیں، بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، بے فکر رہیے آپ. کیا مطلب؟ آپ جانا جا رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ ہوں آپ کے. نہیں میں ساتھ ہوں گا مطلب پیسے چاہیے کبھی بھی فون کرو میں پیسے دیتا ہوں، گاڑی کے مدد کے ذریعے ساتھ، ایسا یہ مطلب ہوتا ہے ساتھ کا، یہ مطلب ہے ساتھ کا. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے زبردست تعریف بیان کی ہے ساتھ کی، مثال زبردست دی ہے. کہا کہ چاند کو دیکھو، چاند کتنے ہیں؟ ایک، پوری دنیا میں ایک ہی ہے نا چاند؟ 4-5 ہے، ٹھیک ہے. چاند کہاں ہے؟ آسمان میں. اب باہر نکل کے دیکھیے، ایسا دیکھو چاند دکھتا، ایسا جاؤ، ایسا دکھتا، ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کہاں چاند؟ یہیں سے. ایسا دیکھو، فون نکالیے، ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ بمبئی کا؟ اور سب ٹھیک رہنا. چاند ہے کیا وہاں؟ ہاں وہاں بھی ہے. ارے حیدرآباد میں بھی چاند ہے، بمبئی میں چاند ہے. انٹرنیشنل کال 00966 آگے ماری. ہلو السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ مکہ کا؟ ہاں سب ٹھیک ہے. چاند دکھ رہا ہے کیا وہاں؟ ہاں یہاں ہے چاند. ارے مکہ میں بھی چاند ہے، یہاں بھی چاند ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اس کے بعد گاڑی لے کے نکلی جائے یہاں حیدرآباد سے، چاند دکھتا ہے ایسا. چل بامبے جائیے آپ، یہاں سے بامبے بنگلور کہیں بھی جائیے، ایسا دکھتا چاند چل رہا ساتھ. دکھتا نہیں دکھتا؟ جائیے رستے میں روکیے، ارے یہاں بھی دکھ رہا، ساتھ ساتھ چل رہا. تو چاند کہاں ہے؟ اوپر ہے نا، پھر آپ کے ساتھ بول رہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے سمجھایا ایک مخلوق ہے اللہ کی، ہے ایک مخلوق اللہ کی. چاند آسمان پر رہ کر روشنی کے ذریعے دنیا والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ عز و جل عرش پر مستوی ہو کر قدرت، علم، تائید، مدد کے ذریعے اپنے بندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان اور عقیدہ ہمارا مضبوط اور صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.